ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ارے دادی جان، آپ کدھر جا رہی ہیں؟ آپ ہمارے پاس ہی بیٹھے نا۔ اتنے عرصے کے بعد تو ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، صرف چھٹیوں میں ہی تو موقع ملتا ہے، پھر کہاں موقع ملتا ہے؟ تو آج آپ بھی ہمارے ساتھ جاگتی رہیں۔ سارے بچے ایک دم میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور مجھے گھیر لیا، اور میں مسکرا دی اور کہنے لگی، ارے بیٹا، میری اب عمر تھوڑی ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ اس طرح ساری رات جاگوں۔ مجھے تو تم لوگ آرام کرنے دو اور خود بے شک ساری رات جاگتے رہو، بیٹھو، کھاؤ پیو، باتیں کرو، لیکن مجھے بخش دو۔ میں نے ذرا محبت سے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا تو سب ایک زبان ہو کر بولے، نہیں دادی جان، آج آپ بھی ہمارے ساتھ جاگیں گی۔ اور پھر ارسل نے زبردستی مجھے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ بچوں کی اس محبت پر میری آنکھیں بھیگ گئیں کہ یہ سب بچے میری اولادوں کی اولادیں تھیں۔ میرے اپنے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں، سب بیاہے گئے تھے، اور اب ماشاءاللہ سے ان کے بچے بھی جوان ہونے والے تھے۔ میں ان سب کو یوں پھلتا پھولتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ مجھے اپنا آنگن بہت اچھا لگتا تھا جب یہ سب اکٹھے ہوتے اور ہنستے بولتے۔ اس وقت بھی میں ان سب کو ایک ساتھ دیکھ کر دل ہی دل میں ان کی نظر اتار رہی تھی۔ وہ سب چہچہا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے کہ پھر اچانک میرے منچلے بیٹے کی بیٹی رومیسا بولی، دادی جان، آج آپ ہمیں کوئی کہانی سنائیں جیسے آپ بچپن میں ہمیں سنایا کرتی تھیں۔ رومیسا کی فرمائش پر میں اسے خفگی سے دیکھنے لگی اور کہا، ارے بیٹا، وہ تو بچپن کی باتیں تھیں، اب مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، اب میں بھی اس عمر میں کیسے کہانیاں سناؤں؟ لیکن وہ سب تو جیسے تہیا کیے بیٹھے تھے کہ آج تو میری ایک نہیں سننی اور ماننی، اسی لیے وہ سب میرے پیچھے پڑ گئے۔ ان میں کرن ابھی تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ بھی کہنے لگی، دادی جان، سنا دینا، آپ کی کہانی سن کر تو بہت مزہ آتا ہے۔ کرن نے کہا تو چاروں ناچار میں نے کہانی سنانے کی حامی بھر لی۔ اچھا اب بتاؤ، کون سی کہانی سننا چاہو گے؟ میں نے بچوں سے پوچھا جو کہ جوانی کی سرحد کو چھو رہے تھے، لیکن میرے لیے ابھی تک بچے ہی تھے۔ تو وہ سب اپنی اپنی زبان میں بولنے لگے، کوئی کچھ کہہ رہا تھا اور کوئی کچھ، کسی کی کوئی پسند کی کہانی تھی تو کسی کو کوئی پسند تھا۔ میں نے ان سب کو چپ کروایا اور کہا، اس طرح تو 1 سال بھی کافی نہیں ہوگا، جتنی فرمائشیں تم لوگوں نے کر دی ہیں، کوئی ایک کہانی بتاؤ، میں وہیں سناؤں گی۔ میں نے ان سے کہا تو تبھی اچانک کرن کی ہلکی سی آواز آئی اور وہ کہنے لگی، دادی جان، ایک کہانی تھی جو آپ نے شروع کی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ ادھوری رہ گئی، مجھے وہی کہانی سننا ہے، آپ وہی کہانی ہم سب کو سنا دیں، میرے خیال سے وہ کسی نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ کرن کی بات سن کر میں چونک اٹھی اور کہا، آخر ایسی کون سی کہانی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، دادی جان، آپ نے کہانی شروع کی تھی جس میں جنات کا ذکر تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ جنات کنواری لڑکیوں میں 3 باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن پھر کسی وجہ سے وہ کہانیاں ادھوری رہ گئی تھیں۔ اب آپ ہمیں وہی کہانی سنائیں اور بتائیں کہ آخر وہ ایسی کون سی 3 باتیں ہیں جو جنات کو پسند ہیں۔ کرن نے تفصیل سے بتایا تو مجھے وہ کہانی یاد آ گئی، اور میں نے سر کو ہلایا اور کہا، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں تمہیں وہی کہانی سناتی ہوں، ذرا مجھے تکیہ تو دینا، میں کمر کے پیچھے رکھ لوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ارسل سے تکیہ مانگا تو اس نے جھٹ تکیہ میری کمر کے پیچھے لا کر رکھ دیا۔ اس معاملے میں میرے بچے بہت فرما بردار تھے۔ میں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھر کہانی شروع کی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے گاؤں کی ایک لڑکی زلیخا سے، جو کہ ابھی صرف 18 سال ہی کی تھی۔ خوبصورت، جوان، شوخ، چنچل اور بہت اچھی لڑکی تھی۔ زلیخا بہت خوبصورت تھی۔ زلیخا نے زندگی میں جو چاہا وہ پا لیا۔ زلیخا اپنی ماں اور ابا اور 2 بھائیوں کے ساتھ گاؤں میں بنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ انہی دنوں میں مولوی صاحب نے خواتین کی تعلیم کے لیے درس کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ ہر ہفتے درس کا اہتمام ہوتا، گاؤں کی عورتیں وہاں پر ضرور شامل ہوتیں۔ مولوی صاحب کی بیگم درس دیتی تھی، زلیخا بھی شوق میں وہاں پر چلی گئی اور بڑے اشتیاق سے درس سنتی۔ یوں ہی ایک دن باتوں کے دوران اسے پتہ چلا کہ جنات کنواری لڑکیوں پر بہت مہربان ہوتے ہیں۔ زلیخا، جسے فطری طور پر اس بات کا شوق تھا کہ وہ بھی امیر ہوتی اور اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہوتا،
وہ جنات کی باتیں بہت غور سے سننے لگی اور مولوی صاحب کی بیوی سے بہت کریت کر سوال کرتی۔ مولوی صاحب کی بیوی کے ساتھ زلیخا کی بہت دوستی ہو گئی تھی، اسی لیے زلیخا نے ان سے جنات کے بارے میں سوال کرنے شروع کر دیے۔ مولوی صاحب کی بیوی کے پاس جتنا علم ہوتا وہ انہیں بتاتی جاتی۔ زلیخا بڑے شوق سے سنتی۔ پھر ایک دن زلیخا مولوی صاحب کی بیوی سے پوچھنے لگی، بی بی صاحبہ، آخر جنات کو کیسے بلایا جاتا ہے، اور اگر انہیں بلانا مقصود ہو تو؟ زلیخا نے جھجکتے ہوئے مولوی صاحب کی بیگم سے سوال کیا۔ مولوی صاحب کی بیگم نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، زلیخا، یہ تو کیوں پوچھ رہی ہے؟ آخر کیا بات ہے؟ تو زلیخا گھبرا گئی اور سٹ پٹائے لہجے میں کہنے لگی، نہیں، میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی ہوں بی بی صاحبہ، کیونکہ میں نے سنا ہے جنات لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں، کیونکہ لوگ انہیں کیسے بلاتے ہیں؟ مولوی صاحب کی بیگم کہتی ہیں، جنات کو بلانے کے لیے وظیفہ کرنا پڑتا ہے، کچھ لوگ وہ وظیفہ کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو بلانا ہو تو پھر سورہ جن کا وظیفہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ مولوی صاحب کی بیگم نے زلیخا کو بتایا تو کچھ سوچ کر زلیخا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس دن کے بعد سے وہ کافی دن تک مولوی صاحب کی بیگم کے پاس نہیں گئی۔ مولوی صاحب کی بیگم کو تشویش ہوئی تو انہوں نے گاؤں کی ایک دوسری لڑکی کے ہاتھ پیغام بھجوا کر زلیخا کو بلوایا۔ زلیخا پیغام ملتے ہی چلی آئی۔ مولوی صاحب کی بیگم نے پوچھا، آخر کیا بات ہے، تم اتنے دنوں سے آئی کیوں نہیں؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب کی بیگم نے تشویش سے پوچھا تو زلیخا کہنے لگی، جی بی بی صاحبہ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ کام میں مصروف تھی، اسی وجہ سے اتنے دنوں تک نہیں آ سکی، معذرت چاہتی ہوں۔ زلیخا نے ادب سے معذرت کرتے ہوئے کہا، لیکن مولوی صاحب کی بیگم کچھ کھٹک سی گئی اور پھر کہنے لگی، زلیخا، تو کچھ بدلی سی لگ رہی ہے۔ ان کی بات سن کر زلیخا گڑبڑا گئی اور کہنے لگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے بی بی صاحبہ، میں تو ویسے ہی ہوں۔ زلیخا نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، اور پھر نہ جانے اسے کیا خیال آیا تو بی بی صاحبہ سے پوچھنے لگی، بی بی صاحبہ، آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ جنات کواری لڑکیوں میں 3 باتوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کے اوپر ڈھیروں پیسے نچھاور کر دیتے ہیں، آخر وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ زلیخا نے معصومیت سے پوچھا تو زلیخا کی بات سن کر بی بی صاحبہ کہنے لگی، ہاں، میں نے تمہیں کہا تھا، لیکن ابھی میں تمہیں صرف ایک بات ہی بتاؤں گی، باقی 2 باتیں پھر کسی دن بتاؤں گی۔ بی بی صاحبہ نے کہا تو زلیخا جلدی سے بولی، بتائیں، پھر وہ آخر پہلی بات کیا ہے؟ تو بی بی صاحبہ کہنے لگیں، پہلی بات جو جنات کو کنواری لڑکیوں میں بہت پسند ہوتی ہے وہ ان کے گہرے گھنے کالے سیاہ بال ہیں۔ جنات لڑکیوں کے بالوں پر بہت فدا ہوتے ہیں، ان بالوں کی خوشبو انہیں کسی اور ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ کنواری لڑکیوں کے بالوں کی خوشبو کے اوپر جنات فدا ہوتے ہیں اور ان کی خوشبو کے پیچھے بھاگے چلے آتے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے بتایا تو زلیخا کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیونکہ اس کے اپنے بال بہت لمبے، گھنے اور چمکدار تھے اور اسکول میں لڑکیاں اس کے بالوں کی بہت تعریف کرتی تھیں۔ زلیخا کچھ سوچ کر بی بی صاحبہ سے کہنے لگی، آخر باقی 2 باتیں بھی بتا دیں، وہ کیا ہیں؟ اس کی بات سن کر بی بی صاحبہ مسکرا دیں اور کہنے لگیں، ابھی نہیں، وقت آنے پر باقی 2 باتیں بتاؤں گی۔ میں نے ابھی اتنی ہی کہانی سنائی تھی۔ ارسل کہنے لگا، دادی جان، وہ باقی 2 باتیں بھی ہمیں ابھی بتا دیں، اس طرح تو بہت سسپینس بنا رہے گا۔ ارسل کی بات سن کر کرن کہنے لگی، نہیں دادی جان، وہ مت بتانا، ورنہ سسپینس ختم ہو گیا تو کہانی سننے کا مزہ نہیں آئے گا۔ کرن کی بات سن کر ارسل نے اسے بری طرح سے گھورا، لیکن میں نے بھی ارسل سے یہی کہا کہ کہانی کا مزہ سسپینس میں ہی ہے اور آخر تک کہانی کے ساتھ باندھے رکھتا ہے، اسی لیے میں ابھی نہیں بتاؤں گی، بعد میں بتاؤں گی۔ میری بات سن کر ارسل بدمزہ سا ہو گیا اور میں نے دوبارہ کہانی سنانی شروع کی۔ زلیخا کچھ دیر بعد اٹھ کے گھر واپس آ گئی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، ایسے جیسے اسے بہت ساری دولت مل گئی ہو۔ اسی شام زلیخا نے سورہ جن کا وظیفہ کیا اور بال کھول کر چھت پر چلی گئی۔ زلیخا کی ماں نے جو یہ دیکھا تو اسے ڈانٹنے لگی، ارے او زلیخا، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ آخر تو کیوں بال کھول کر چھت پر جا رہی ہے؟ اس وقت جنات پھر رہے ہوتے ہیں اور کنواری لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ لڑکیوں کو اس طرح بال کھول کر چھت پر نہیں جانا چاہیے۔ اماں نے تو زلیخا کو بہت ڈانٹا۔
لیکن زلیخا پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ جنات اس پر عاشق ہوں اور وہ ان سے اپنا مطلب نکلوائے۔ اماں کی ڈانٹ سن کر بھی وہ کتنی دیر چھت پر ادھر ادھر پھرتی رہی، لیکن لگتا ہے آج تو جنات کو وہ نظر ہی نہیں آئی۔ تو زلیخا مایوس ہو کر نیچے اتر آئی۔ اگر جو کوئی اس کے خیالات جان لیتا تو اپنا سر پیٹ لیتا۔ اچھی بھلی لڑکی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ بھلا کوئی خود سے بھی جنات کو خود پر عاشق کرواتا ہے؟ لیکن زلیخا اپنے نام کی ایک تھی، بہت عجیب حرکتیں کرتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب وہ روز چھت پر چلی جاتی، کھلے بال لے کر پھرتی رہتی اور روز اماں سے ڈانٹ کھاتی کہ اچانک ایک دن زلیخا کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہو اور اس نے اس کے بالوں کو سونگھا ہے۔ زلیخا کے سارے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگی تو خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا تھا۔ لیکن زلیخا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ ابھی کچھ لمحے پہلے اس کے پیچھے کوئی موجود تھا۔ زلیخا تو فوراً نیچے بھاگی۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی اور اس وقت شدید خوف کا شکار لگ رہی تھی۔ لیکن ایک بات اپنے آپ میں بہت عجیب تھی کہ پہلے زلیخا جنات کو بلانے کے لیے جتن کر رہی تھی اور اب ایک چھوٹی سی بات سے گھبرا کر اور خوفزدہ ہو کر وہ نیچے بھاگی آئی۔ کافی دیر بعد جب زلیخا کی حالت سنبھلی تو اس نے سوچا کہ آخر اس وقت کیا ہوا تھا، لیکن اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس وقت اسے وہم ہوا تھا۔ اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، وہ صرف ہوا کی شرارت تھی اور اب وہ اپنی ہی حالت پر ہنس رہی تھی۔ اگلے دن زلیخا مولوی صاحب کی بیگم کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی، بی بی صاحبہ، میں جنات سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے ملتے ہی نہیں۔ میں نے ان کے لیے سورہ جن کا وظیفہ کیا، وہ تب بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ میں بال کھلے چھوڑ کر چھت پر پھرتی رہتی، لیکن وہ پھر بھی نہیں آئے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں آخر میں کیسے ان سے ملوں؟ زلیخا نے معصومیت سے سوال کیا تو مولوی صاحب کی بیگم حیرت سے ہکا بکا اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا جنات کو بھی کوئی بلاتا ہے؟ تم کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو؟ تیری ماں کو پتہ چلا نا تو وہ مار مار کر تیرا بھرتا بنا دے گی۔ آخر تو کیوں نہیں سمجھتی؟ کیوں تو جنات کے پیچھے پڑ گئی ہے؟ مولوی صاحب کی بیگم نے ذرا چڑھ کر اسے کہا تو زلیخا کا منہ بن گیا، لیکن دل ہی دل میں وہ یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے جنات سے ملنا ہے اور کوئی مجھے ان سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ اب زلیخا روز ایک امید پر چھت پر چلی جاتی، لیکن اس کی امید ٹوٹ جاتی اور وہ مایوس سی واپس سیڑھیاں اتر آتی۔ موسم بدل رہا تھا، آج بھی صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی خنکی تھی۔ زلیخا کی سہیلیاں اسے بلانے کے لیے آ گئیں۔ ان سب کا خیال تھا کہ آج باغ میں جایا جائے اور وہاں پر کھیلا جائے، خوب مستی کی جائے۔ زلیخا تو ایسے کاموں میں بہت پیش رہتی تھی، اسی لیے وہ بھی جلدی سے تیار ہو گئی اور سہیلیوں کے ساتھ باغ میں چلی آئی۔ ان سب نے مل کر کھیلنا شروع کر دیا اور درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگی کہ اتنے میں زلیخا کے پیر پر کچھ چبھ گیا۔ خون کی ایک باریک لکیر بہنے لگی۔ زلیخا درد کے مارے وہیں پر بیٹھ گئی۔ اس سے اب چلا نہیں جا رہا تھا، اس لیے وہ وہیں نیچے بیٹھ گئی اور جہاں پر کانچ کا چھوٹا سا ٹکڑا چبھا تھا اس جگہ کو دبانے لگی۔ اس کی سہیلیاں بھی پریشانی سے اس کے گرد بیٹھ گئیں اور اپنے اپنے طور پر کانچ کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ کانچ کو نکال دیتی۔ سب ہاتھ آگے لے کر آتی اور پھر پیچھے کر لیتی۔ ان کو اس چھوٹے سے کانچ سے ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ زلیخا کی تکلیف بڑھ رہی تھی، ایک ٹیس سی اس کے پیر سے نکل کر ساری ٹانگ میں پھیل رہی تھی کہ اتنے میں زلیخا کو محسوس ہوا جیسے کسی نے آہستہ سے کانچ کو کھینچ لیا ہے اور پھر اسے باہر نکال کر دور پھینک دیا ہے۔ زلیخا یہ سب محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا، جبکہ اس کی سہیلیوں کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ زلیخا کا خون رک چکا تھا اور ایسا لگ رہا تھا معجزانہ طور پر تکلیف بھی ختم ہو گئی ہے۔ زلیخا دوبارہ کھڑی ہو گئی اور جوتا پہن کر اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کی سہیلیاں سمجھی کہ شاید چوٹ کی وجہ سے زلیخا گھبرا گئی ہے، لیکن زلیخا کا تو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اندیکھی مخلوق اس کے سامنے نہ آ جائے۔
کیونکہ کچھ بھی ہو جنات کا ڈر اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ زلیخا گھبرا کر گھر واپس تو آ گئی تھی، لیکن وہ بہت پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے بار بار یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیروں سے کانچ نکال کر لے گیا ہے۔ زلیخا اس احساس کو غلط نہیں کہہ سکتی تھی، نہ ہی جھٹلا سکتی تھی، کیونکہ آج اس کے پیر سے کانچ نکلا تھا اور اب موجود نہیں تھا۔ اگر کانچ نہ نکلا ہوتا تو پھر وہ اپنے احساس کو جھوٹ کہہ سکتی تھی۔ زلیخا نے یہ بات کسی سے نہیں کہی۔ وہ اپنے آپ میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی اور اسی طرح گھبرائی سی سو گئی۔ قریب آدھی رات کا وقت ہوگا جب زلیخا کی آنکھ کسی احساس کے تحت کھل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی آخر اس کی آنکھ کیوں کھل گئی ہے کہ اچانک اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ زلیخا نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک آدمی نماز ادا کر رہا تھا۔ زلیخا بہت پریشان ہوئی اور خوفزدہ ہو گئی۔ آخر یہ کون تھا اور اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ زلیخا اس کی طرف دیکھ کر خوفزدہ ہوتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کی نماز ختم ہو گئی تو زلیخا نے اسے مخاطب کر کے کہا، کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں وہی ہوں جسے تم اتنے سالوں سے اتنی شدت سے پکار رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر زلیخا ششدر رہ گئی اور کہنے لگی، میں نے تو کسی کو نہیں پکارا، تو پھر تم کون ہو؟ زلیخا نے ذرا سختی سے کہا تو وہ کہنے لگا، کیا تم نے کبھی جنات کو نہیں پکارا؟ کیا تم جنات کو تلاش نہیں کر رہی ہو؟ میں وہی جنزاد ہوں اور تمہاری تلاش کی وجہ سے ہی تم تک آیا ہوں۔ اس جنزادے نے کہا تو زلیخا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ آج تک اس نے صرف جنات کو سنا تھا، لیکن آج اس نے دیکھ بھی لیا۔ وہ جنزاد کچھ دیر اس کے کمرے میں موجود رہا اور اب اس بات کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ پہلے جب جنات کو بلانا چاہتی تھی تو اس کے پاس بہت ساری باتیں تھیں، لیکن اب اسے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی اس کے اوپر صرف خوف کی کیفیت تھی۔ ایک دو دن اسی طرح گزر گئے۔ زلیخا نے دوبارہ اس جنزاد کو نہیں دیکھا، اسی لیے زلیخا مولوی صاحب کی بیگم کی طرف چلی آئی اور ان سے کہنے لگی، بی بی صاحبہ اب تو وہ دو باتیں بتا دیں، آخر وہ کیا تھیں؟ تو بی بی صاحبہ کہنے لگیں، ٹھیک ہے میں تمہیں ایک اور بات آج بتا دیتی ہوں۔ بی بی صاحبہ کی ہاں کرنے کی دیر تھی، زلیخا جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی اور کہنے لگیں، بتائیں آخر کیا بات ہے؟ تو بی بی صاحبہ کہنے لگیں، جنات کے مطابق جو عورت چھن چھن والا زیور پہنتی ہے تو جنات اس پر بہت عاشق ہوتے ہیں۔ انہیں چوڑیوں کی کھن کھن، پائل کی چھن چھن بہت اچھی لگتی ہے، اسی لیے وہ اس آواز کے پیچھے بھاگے چلے آتے ہیں۔ زلیخا نے بہت حیرت سے سنا اور کہنے لگی، بی بی صاحبہ آخر یہ کیا بات ہوئی؟ جنات کس طرح ایک زیور پر عاشق ہو سکتے ہیں؟ زلیخا نے الجھن بھرے انداز میں بی بی صاحبہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں، ایسا ممکن ہے، اسی لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ زلیخا بہت الجھ گئی تھی۔ وہ پہلے تو جنات کو بلانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اب جب وہ جنات آتے تو وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ لیکن دادی جان، ایسا کیسے ممکن ہے کہ جنات زیور پر عاشق ہو جائیں اور اس لڑکی کا جینا حرام کر دیں؟ رومیسا نے کچھ سوچ کر مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، تو میں نے ذرا غصے سے اسے دیکھا اور کہا، ایسا ممکن ہے، اسی لیے تو اس کہانی میں بتا رہی ہوں۔ میری بات سن کر ارسل کہنے لگا، دادی جان پھر دو چار جن تو رومیسا پر بھی عاشق ہوں گے، کیونکہ اسے اس طرح کے زیورات بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اب بھی دیکھ لیں اس نے کتنی ڈھیر ساری چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں۔ ارسل نے شرارت سے کہا تو رومیسا کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا اور میں نے ارسل کو ڈانٹا اور کہا، اس طرح کی باتیں مت کرو، یہ مذاق نہیں ہوتا۔ وہ دیکھو بیچاری کتنی ڈر گئی ہے۔ میں نے رومیسا کو اشارہ کر کے اپنے قریب بلایا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ گئی اور کہانی کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ زلیخا تو بہت الجھی سی گھر واپس چلی آئی، لیکن اس کے دل سے ابھی تک اس دن والا خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ زلیخا نے جنات کو بلانا چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ جن ذات تھا، اب اکثر اس کے پاس موجود ہوتا۔ زلیخا اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ خوف زدہ ہوتی لیکن اس پر ظاہر نہ کرتی۔ آج بھی زلیخا کو محلے کی ایک شادی پر جانا تھا۔ زلیخا نے اپنی تیاری کی، لیکن اس نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ نہ تو بال کھلے چھوڑے گی اور نہ ہی وہ کوئی آواز والا زیور پہنے گی۔ لیکن کالے سوٹ میں زلیخا اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زلیخا نے بال سمیٹ کر پونی میں بند کیے اور دوپٹہ لے کر باہر نکلنے لگی۔
کہ اتنے میں اسے ایسا لگا کہ بال دوبارہ کھل گئے۔ وہ گھبرا گئی اور بالوں کو سمیٹنے لگی، لیکن کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے پیچھے کر دیا اور کہنے لگا، اب انہیں بند نہ کرنا۔ زلیخا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی، لیکن اس کے بعد اس نے بالوں کو باندھا نہیں بلکہ اسی طرح ہی شادی میں چلی گئی۔ شادی پر جا کر بھی زلیخا بہت خوفزدہ سی لگ رہی تھی۔ اس کی ایک سہیلی جو ادھر گھر کے قریب ہی رہتی تھی پوچھنے لگی، زلیخا آخر کیا بات ہے؟ تو اتنی خوفزدہ اور پریشان کیوں لگ رہی ہے؟ اس دن بھی باغ میں جب ہم کھیل رہے تھے تو تم اچانک بہت خوفزدہ لگ رہی تھی، آخر کیا بات ہے؟ زلیخا کی سہیلی نے اس سے پوچھا تو زلیخا کو بھی کسی ہمدرد کی ضرورت تھی۔ وہ اپنی ساری پریشانی اپنی سہیلی کو بتا بیٹھی اور اس کی ساری بات سن کر وہ سہیلی اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس نے زلیخا کو دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ زلیخا کے اوپر سایہ ہے۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کرن اچھل پڑی اور کہنے لگی، دادی جان اس کی دوست نے کتنا غلط کیا، آخر کوئی دوست ایسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کرن نے بڑی الجھن سے یہ سوال کیا تو میں نے اسے کہا، ہاں عموماً دوستیں ایسی ہوتی تو نہیں، لیکن گاؤں میں اکثر ایسا سننے میں آتا تھا کہ لڑکی کے اوپر جن عاشق ہو گیا یا کسی آسیب کا سایہ ہے تو وہ لڑکی اکثر اپنے ہی گھر میں الگ کمرے میں قید کر دی جاتی۔ اب جب اس کی دوست نے بھی یہ دیکھا کہ اس کے اوپر تو جنات کا سایہ ہے، اس نے خوف کے مارے مشہور کر دیا، کیونکہ اس طرح کنواری لڑکیوں کی مائیں خوفزدہ ہو جاتی تھیں کہ کہیں وہ جن ان کی بیٹی پر عاشق نہ ہو جائے۔ گاؤں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے تھے، اس لیے لڑکیاں بیچاری خوفزدہ رہتی تھیں۔ اس لڑکی نے بھی اپنی حفاظت کے خیال سے اس کے بارے میں ایسا مشہور کر دیا۔ میں نے ذرا تفصیل سے کرن کو بتایا تو اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ گاؤں میں یہ بات مشہور ہونے کی دیر تھی۔ زلیخا کو بھی الگ کمرے میں بند کر دیا گیا اور کنواری لڑکیوں کو اس سے دور کر دیا گیا۔ کسی نے سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ زلیخا کو اب اپنی غلطی اور بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ بند کمرے میں اکیلی بیٹھے روتی رہتی اور پریشان ہوتی رہتی کہ اس نے کیا بے وقوفی کر دی ہے، لیکن وہاں پر اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا سوائے اس جن ذات کے جو اب ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ زلیخا کو دیکھ کر پریشان ہوتا، لیکن پھر بھی اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتا تو زلیخا اسی پر غصہ کرتی اور کہتی، یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری وجہ سے میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، میں اپنے ہی گھر میں قید کر دی گئی ہوں، مجھ سے ایسے برتاؤ کیا جا رہا ہے جیسے کہ میں کوئی اچھوت ہوں۔ زلیخا بے بسی سے رونے لگتی تو وہ جنزاد اسے نثار ہونے والی نظروں سے دیکھتا۔ زلیخا کو یہ بات بہت عجیب لگتی کہ وہ روتی ہے اور وہ اسے محبت سے دیکھتا ہے، اور پھر زلیخا نے اس سے پوچھ ہی لیا، آخر تم مجھے روتے ہوئے اتنے شوق اور محبت سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، دراصل جنات کو کنواری لڑکیوں کے آنسو بہت پسند ہے، وہ آنسو بھری آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر نثار ہوتے ہیں، اسی لیے جب تم روتی ہو تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ اس جنزاد نے کچھ اس انداز میں کہا کہ زلیخا کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد زلیخا نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ زلیخا کے گھر والوں نے ایک پیر بابا سے اس کا علاج شروع کروا دیا تھا۔ زلیخا کو تو اس پیر بابا سے بھی خوف آتا تھا۔ وہ پیر بابا روز آ جاتا اور علاج کے نام پر کبھی زلیخا کے اوپر دم کرتا اور کبھی اس کا جن نکالنے کے لیے جھاڑو مار مار کر اسے چوٹ پہنچا دیتا۔ کچھ دن تو زلیخا نے برداشت کیا اور پھر ایک دن وہ پھٹ پڑی اور کہنے لگی، میرے اوپر کوئی جنات عاشق نہیں ہے، میں نے اس جنزاد کو خود بلایا تھا، میں نے اس کے لیے وظیفہ کیا تھا، اسی لیے مجھے اب کوئی تنگ نہ کرے اور کوئی پیر بابا میرے علاج کے لیے نہ آئے۔ زلیخا کے انداز پر سب سہم گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جنزاد اسے علاج سے منع کر رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ زلیخا خود ان سب باتوں سے بہت پریشان تھی اور وہ اب اپنا علاج کروانا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی گھر والے اس کی بات نہیں مان رہے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ زلیخا کے اوپر جو سایہ ہے وہ اسے منع کر رہا ہے۔ اس پیر بابا نے تو آنا چھوڑ دیا کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ سایہ بہت طاقتور ہے اور وہ اس سائے کو نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ گھر والے اس بات سے بہت پریشان تھے۔ اماں بیچاری اپنی اکلوتی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر دن میں کئی بار روتی۔ اس کا خیال تھا کہ زلیخا کو اس کی نظر لگ گئی ہے، لیکن اماں کو تو سچ پتا ہی نہیں تھا کہ زلیخا نے خود جنات کو بلانے کے لیے کیا کیا جتن کیے تھے۔ زلیخا کو گھر میں ہی قید ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے اور اب وہ بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔
दोपहर के वक्त अम्मा जब उसे खाना देने आई तो वो रो पड़ी और अम्मा के आगे अपनी एक एक गलती का एतराफ़ किया और कहा, अम्मा मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ। वो जिनजात मेरे साथ ज़रूर है, लेकिन वो मेरे ऊपर हावी नहीं है। वो मुझ पर मेहरबान है। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अम्मा तुम मुझे इस कमरे से निकाल दो। मैं इस तरह यहाँ पर कैद होकर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। जुलेखा ने बड़ी बेबसी से रक्कत आमेज़ लहजे में कहा तो अम्मा का दिल पसीज गया और उन्होंने कहा, ठीक है जुलेखा, मैं तुझे इस कैद से निजात दिला देती हूँ, लेकिन तू फिर भी घर से बाहर नहीं निकलेगी, वरना लोग तेरा जीना हराम कर देंगे। अम्मा ने बड़े दुखी लहजे में कहा तो जुलेखा उन्हें ज़ख्मी नज़रों से देखती रह गई। जुलेखा घर में ही इधर उधर टहल सकती थी, लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। एक दिन जुलेखा दिल के हाथों मजबूर होकर छत पर चली गई, क्योंकि उस वक्त मौसम बहुत अच्छा था और जुलेखा का भी दिल चाह रहा था कि वो खुली ताज़ा हवा में सांस ले, लेकिन शायद उसकी किस्मत ही बुरी थी। साथ वाली खाला नुसरत भी उस वक्त छत पर चढ़ी हुई थी। उन्होंने यूं जुलेखा को नंगे सर छत पर घूमते देखा तो वावेला मचाना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि जुलेखा के ऊपर चूंकि साया है, इसलिए जुलेखा छत पर नहीं जा सकती। ये ना हो कि वो साया उनके घर तक आ जाए। जुलेखा का तो एक नई मुसीबत आन पड़ी थी। जुलेखा की माँ कब तक अपनी बेटी की सफाइयाँ पेश करती रहती। लोग तो ये सुनने को तैयार ही नहीं थे कि जुलेखा के ऊपर कोई साया नहीं है। उसके मुताबिक तो जुलेखा पर आसेब है। और फिर जुलेखा की माँ ने अपनी बेटी के आगे खड़े होने का फैसला किया। अब जो कोई भी ये कहता कि जुलेखा के ऊपर आसेब है, जुलेखा की माँ उसे मुंह तोड़ जवाब देती। यूं लोगों ने जुलेखा की माँ से भी कतराना शुरू कर दिया। जुलेखा की माँ ने अब उसे घर से निकलने की भी इजाज़त दे दी, लेकिन अब जुलेखा खुद ही नहीं निकलती थी, क्योंकि वो घर से निकलकर कहाँ जाती। सहेलियों से मिल नहीं सकती थी और कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन दिनों में जुलेखा शदीद परेशान थी कि एक दिन वो जिनजाद उसके पास आ बैठा। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैं कभी तुम्हारे पास ना आता अगर जो तुम मुझे ना बुलाती। मैं तो तुम्हारे बुलाने पर आया था और फिर तुम्हें देखते ही तुम पर आशिक हो गया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम पर इतनी मुसीबतें आएंगी। अगर जो मालूम होता तो मैं कभी ना आता। लेकिन अब भी देर नहीं हुई, मैं चला जाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता हूँ। उस जिनजादे ने अफसोस भरे लहजे में कहा तो जुलेखा चौंक उठी और कहने लगी, तोहफा? कैसा तोहफा? तो वो जिनजादा कहने लगा, हाँ तोहफा। तुम्हें पता है जिन्नात जिन 3 चीज़ों पर आशिक होते हैं, अगर वो कमारी लड़की में उन्हें मिल जाए तो वो उसे माला माल कर देते हैं। मैं भी तुम्हें कुछ ऐसे तोहफे देना चाहता हूँ जो तुम्हें बहुत अमीर कर देंगे। उस जिनजाद ने कहा तो जुलेखा की आंखें चमकने लगीं और उस जिनजादे ने जिन्नात की दुनिया के पैसे तोहफतन जुलेखा को पेश किए। जुलेखा ने वो पैसे रख तो लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। और फिर उस जिनजाद ने जुलेखा से रुखसत ली और हमेशा के लिए चला गया। जुलेखा को उसके जाने का अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन वो क्या करती। उसके लिए यही बेहतर था कि वो जिनजाद यहाँ से चला जाए। इस वाक़े को 2 माह गुजर चुके थे। बज़ाहिर तो जुलेखा बिल्कुल ठीक थी। उसके पास जिन्नात की दुनिया के पैसे अभी तक रखे हुए थे कि उन्हीं दिनों में जुलेखा की माँ ने जुलेखा का रिश्ता देखा। रिश्ता शहर में था और लड़का बहुत अच्छा था। उनका घर बार और ख़ानदान भी अच्छा था। यूं झट मंगनी पट ब्याह वाला मामला हुआ, क्योंकि वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे और जुलेखा उन्हें पहली ही नज़र में इतनी पसंद आ गई थी कि वो उसे फ़ौरन अपने घर ले जाना चाहते थे। हालांकि जुलेखा की माँ ने उन्हें जुलेखा के साथ पेश आने वाले वाक़यात के बारे में बता दिया था, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो इस तरह की बातों पर यकीन नहीं रखते थे। उनका ख्याल था कि यह सब एक वहम होता है और इंसानी जहन की इख्तरा होता है। यूं जल्द ही जुलेखा रुखसत होकर शहर आ गई। जुलेखा का शौहर बहुत अच्छा था। जुलेखा के साथ उसने नई ज़िंदगी की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से हुई। वो जिनजाद और जिन्नात के पैसे कहीं पीछे रह गए थे। जुलेखा उन्हें अपने घर पर ही भूल आई थी। जिस दौलत को पाने के लिए जुलेखा ने इतना कुछ किया था, उसके लिए अब वो सब बेमायनी था। उसका शौहर ही उसके लिए सबसे बड़ी दौलत था। उसके शौहर की मोहब्बत उसका सबसे बड़ा सिंगार था। जुलेखा के लिए अब अपने शौहर की एक मोहब्बत भरी निगाह ही बहुत अहमियत की हामिल थी।
میں نے کہانی مکمل کرتے ہوئے بچوں کی طرف دیکھا تو وہ سب بری طرح سے کہانی میں کھوئے ہوئے تھے اور کہنے لگے، دادی جان، آج سے پہلے تو آپ نے کبھی اتنی اچھی کہانی نہیں سنائی۔ یہ کہانی ایسے لگ رہا تھا جیسے حقیقت ہو۔ ارسل نے کہا تو میں مسکرا اٹھی اور ارسل سے کہنے لگی، اچھا تمہیں یہ کہانی حقیقت لگی ہے؟ تو کرن بھی بول اٹھی اور کہنے لگی، جی دادی جان، مجھے بھی ایسا لگا جیسے یہ کہانی حقیقت ہو۔ میں نے باری باری سب کے چہروں کو دیکھا اور کہا، کیا تم لوگ زلیخا سے ملنا چاہو گے؟ میری بات سن کر وہ سب چونک اٹھے اور کہنے لگے، ہاں دادی جان، کیوں نہیں، ہم ضرور ان سے ملنا چاہیں گے، بلکہ میں تو جنات کے پیسے بھی دیکھنا چاہوں گا۔ ارسل نے شرارتاً کہا تو میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، تو پھر ملو زلیخا سے۔ میں ہی زلیخا ہوں۔ میں نے جیسے ہی بچوں کے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ بچے ایک دم حیرت سے ہکا بکا مجھے دیکھنے لگے، جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ واقعی وہ زلیخا میں ہوں۔ اور جب حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلے تو کرن کہنے لگی، دادی جان، کیا واقعی اب زلیخا ہیں؟ کرن کے کہنے پر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو وہ کہنے لگی، کیا یہ سب کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے؟ کرن نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا تو میں نے کہا، ہاں، یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ میری اپنی کہانی ہے جو میں نے آج تم لوگوں کو سنائی ہے۔ میں نے تھکے تھکے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا اور پھر بچوں کو دیکھ کر کہنے لگی، اب مجھے آرام کرنے دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن بچے اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اپنے ہی ماضی کو کھول کر ایک ایک صفحے کو پڑھنا بہت مشکل تھا، اور جس طرح میں نے یہ سفر کیا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ زلیخا نے جس طرح ان سب واقعات کو برداشت کیا یہ زلیخا کا ہی حوصلہ تھا۔ میری شادی جب ہو گئی تو پھر میں نے آہستہ آہستہ ماضی کو بھولنا شروع کر دیا۔ اگر شوہر محبت کرنے والا نہ ہوتا تو شاید میرے لیے بھی ماضی کو بھلانا بہت مشکل ہوتا، لیکن یہ شکر تھا کہ ارشد بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ انہوں نے میری ہر بات کا بہت خیال رکھا۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھے آسیب زدہ ہونے کا طعنہ نہیں دیا، نہ ہی کبھی خود سے دور کیا۔ میں آج بھی ان کی اس بات کی معترف ہوں کہ وہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہوئے۔ ساری رات میری آنکھوں میں ہی کٹ گئی، ماضی کے بارے میں سوچ سوچ کر کبھی مسکرا دیتی اور کبھی رو دیتی۔ صبح ناشتے کے وقت بچوں نے دوبارہ مجھے گھیر لیا اور کہنے لگے، دادی جان، رات تو آپ اٹھ کر آ گئی تھی، لیکن مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کرن نے کہا تو میں نے کہا، ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی، دادی جان، کیا وہ جن ذات دوبارہ کبھی آپ کو نظر نہیں آیا؟ کرن نے بڑے شوق سے پوچھا تو اس جن ذات کے ذکر پر میری آنکھیں چمک اٹھیں اور میں نے کہا، آیا تھا، دوبارہ بھی نظر آیا تھا۔ میں جب پریشان ہوتی یا کسی بات کی وجہ سے فکر میں مبتلا ہوتی تو نہ جانے اسے کیسے خبر ہو جاتی۔ وہ لازمی میرے پاس آتا اور پھر میرا مسئلہ اس طرح حل کرتا کہ مجھے حیرت ہوتی۔ میں نے کرن کو بتایا تو وہ سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے، اس کا مطلب ہے دادی جان وہ آپ سے سچی محبت کرتا تھا۔ ارسل نے کہا تو میں نے اس کے ایک چپت لگائی اور کہا، چل ہٹ پرے، دادی کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں نے شرماتے ہوئے کہا تو وہ سب ہنس دیے اور کہنے لگے، دادی جان، اس کے رویے سے ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے، تبھی ہر دکھ میں وہ آپ کے ساتھ رہا ہے اور آپ کی خوشی کی خاطر آپ سے دور ہو گیا۔ ارسل نے اپنی بات کی وضاحت پیش کی تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ بات کبھی میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے تو کبھی اس جن ذات کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی تھی، اور ارسل آج یہ کون سا سبق پڑھا رہا تھا؟ میں اپنی ہی سوچ میں گم ہو گئی کہ پھر ارسل کہنے لگا، دادی جان، ان پیسوں کا کیا بنا؟ جنات کے پیسے کہاں گئے؟ کیا آپ نے انہیں خرچ کر لیا تھا؟ ارسل نے پوچھا تو میں نے کہا، نہیں، خرچ نہیں کیا تھا، وہ یہاں پر خرچ بھی نہیں ہو سکتے تھے، وہ جنات کی دنیا کے تھے اور وہیں پر خرچ ہونے تھے، لیکن وہاں کے حساب سے تو وہ بہت زیادہ پیسے تھے۔ میں نے آج بھی انہیں سنبھال کر رکھا ہوا ہے، کیوں سمجھ لو اس جن ذات کی نشانی ہے۔ میں نے کہا تو بچے چونک اٹھے اور ارسل اشتیاق سے کہنے لگا، دادی جان، ہم نے وہ پیسے دیکھنے ہیں، کہاں ہیں وہ؟ ارسل نے کہا تو میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، دکھا دوں گی، لیکن بچے پیچھے پڑ گئے کہ ہم نے وہ پیسے ابھی دیکھنے ہیں۔ میں ان کی خوشی کی خاطر اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور الماری میں رکھے چھوٹے سے لکڑی کے صندوق میں سے وہ پیسے نکال کر لائی۔ وہ بچے حیرت سے اور شوق سے ایک ایک پیسے کو دیکھ رہے تھے
और मैं अभी तक अरसल की उसी बात में उलझी हुई थी कि वो जिनजाद आपसे बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए तो हर दुख में आपके साथ था। और फिर उसी रात की बात है, जब मैं कमरे में अकेली थी और उस जिनजादे के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसकी खुशबू मुझे महसूस हुई तो मैं चौंक गई और सर उठाकर देखा तो वो मेरे करीब ही मौजूद था। मैंने उसे बताया कि किस तरह से अरसल ने फ़ौरन ये कह दिया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, इसीलिए मेरे साथ हो। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरसल बिल्कुल ठीक कह रहा था। जो बात इतने अरसे से तुम्हें समझ नहीं आई, अरसल ने वो चंद मिनटों में ही समझ ली। उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मैं सर झुका गई। उसकी अतराफ ने मुझे अंदर तक शाद कर दिया और मैं सुकून से आंखें मूंद कर लेट गई। दिल को ये इत्मीनान ही काफ़ी था कि कोई आज भी मुझे चाहता है और मेरा मुंतज़िर रहता है, भले कोई इंसान न सही बल्कि एक जिनजाद ही सही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।